السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں جامع حکومت کے بین الاقوامی مطالبات کے باوجود افغانستان کی طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت تمام افغان قومیتوں کی نمائندہ اور جامع حکومت ہے۔ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آئے ہوئے امیر خان متقی نے جمعے کو اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ میں ایک خطاب میں کہا کہ افغانستان میں کوئی عسکریت پسند گروپ کسی دوسرے ملک کے مفادات کے خلاف سرگرم نہیں ہے۔ طالبان وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے طالبان پر ایک جامع حکومت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے مطالبہ کیا تھا کہ تمام بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم کریں اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہ دیں۔ متقی نے امریکہ اور یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے منجمد اثاثوں تک رسائی کی اجازت دیں تاکہ افغانستان کو درپیش اقتصادی مشکلات کے پیش نظر یہ اثاثے افغان عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جا سکیں۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ اسلام آباد میں ٹرائیکا میں شامل ہوئے۔ اس اجلاس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے شرکت کی۔ فریقین نے دہشت گردی کے سلسلے میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے، جامع حکومت کی تشکیل کے لیے افغان افراد کے ساتھ کام کرنے اور تمام عوام خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی تصدیق کی۔ ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہم سب کی توجہ انسانی صورتحال کو بگڑنے سے روکنے اور فوری ضرورتوں کو پورا کرنے پر مرکوز ہے۔ بین الاقوامی برادری کو متحد ہو کر بات کرنی چاہیے اور مشترکہ مقصد کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ امریکی مندوب تھامس ویسٹ نے اسلام آباد میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ دونوں نے افغانستان کی صورتحال پر بات کی اور پاکستان نے افغانستان انسانی بحران سے بچنے اور افغان عوام کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے عالمی کوششوں پر زور دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ امریکی مندوب نے افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ افغانستان میں طالبان حکام نے کہا ہے کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں جمعے کی نماز کے دوران ایک پرہجوم مسجد میں بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 15 نمازی زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان محمد حنیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکہ خیز مواد مسجد کے اندر نصب کیا گیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن عینی شاہدین نے ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی ہے۔ افغان صوبے میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کا فوری طور پر کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، لیکن اگست کے وسط میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے IS خراسان نے دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے کچھ حصوں میں درجنوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغان ایئر لائن آریانہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان ہفتے میں 2 بار پروازیں شروع کرے گی۔ آریانہ حکام کے مطابق ایئر لائن کابل سے اسلام آباد کے لیے $400 اور اسلام آباد سے کابل کے لیے $100 وصول کرے گی۔ ایئر لائن ان دونوں شہروں کے درمیان پیر اور جمعرات کو پروازیں شروع کرے گی، لیکن ابھی تک ان کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP نے گلوبل فنڈ کے ساتھ پچھلے چند ہفتوں کے دوران خاموشی سے ایک معاہدہ کیا ہے اور افغانستان کے طبی عملے کے لیے $1.5 کروڑ کی رقم مہیا کر دی ہے۔ افغانستان کے طبی نظام سے وابستہ افراد کے لیے یہ ایک طرح کی غیبی امداد تھی، کیونکہ مہینوں سے انہیں تنخواہ نہیں ملی تھی اور ہسپتالوں کو مزید چلانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ افغانستان کا صحت کا نظام مکمل تباہ ہونے سے فی الحال بچ گیا ہے۔ UN نیوز کو افغانستان میں مقیم UNDP کی نائب ریزیڈنٹ نمائندہ سارایو بزوروکووا نے بتایا کہ ان کے ادارے نے افغانستان کے صحت کے نظام کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے
زبردست کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چند اس سے سارے مسائل تو حل نہیں ہوں گے، تاہم ہم نے افغان عوام کے دلوں میں امید کی شمع ضرور روشن کر دی ہے اور یہ باور کرایا ہے کہ انہیں فراموش نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں روپے کی قدر میں لگاتار کمی جاری ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر کی انٹر بینک قیمت 175 روپے 73 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 178 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت روپے کی گرتی قیمت کو سہارا دینے کے لیے اسٹیٹ بینک یا حکومت کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ مارکیٹ میں غیر یقینی کی کیفیت ڈالر کی قیمت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ حالیہ اضافے سے بیرونی قرضوں میں 2000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ اور آئی ایم ایف کے پروگرام سے متعلق کوئی واضح اعلان نہ ہونے سے ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں حکومت کو واضح حکمت عملی کے ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے اعلان کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی رہنما شی جن پنگ کی علاقائی تجارت اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان آج جمعے کو بحر الکاہل رم کے رہنماؤں سے خطاب کرنے کی توقع ہے۔ چین نے اس ہفتے 21 رکنی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک کے اجلاس کے لیے ماحول بنا دیا، جب شی نے جمعرات کو ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں خبردار کیا کہ خطے کو سرد جنگ کے دور کی کشیدگی کی طرف واپس نہیں آنا چاہیے۔ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی جانب سے اس تبصرے کو چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اور فوجی اثر و رسوخ کو روکنے کی کوششوں کے حوالے کے طور پر دیکھا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر بائیڈن کے اجتماع سے خطاب کرنے کی تصدیق ایک بیان میں کر دی اور مزید کہا کہ وہ کووڈ 19 کی وبا سے نمٹنے اور عالمی اقتصادی بحالی کی حمایت کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ اگلے ہفتے متوقع طور پر ایک ورچوئل ملاقات میں بات چیت کریں گے۔ امریکہ اور چین کے دو طرفہ تعلقات میں کئی مسائل پر کشیدگی جاری ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن اور صدر شی جن پنگ میں ورچوئل ملاقات کا فیصلہ اس کوشش کا حصہ ہے جس کے ذریعے دونوں ممالک میں تجارتی، عسکری اور دوسرے معاملات پر تنازعات کی طرف جانے سے بچانا ہے۔ فرانس لیبیا کے بارے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس شمالی افریقی ملک میں اگلے ماہ طویل انتظار کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں۔ پیرس میں آج جمعے کے روز منعقد کیے جانے والے اجلاس میں علاقائی اور عالمی طاقتوں کو امید ہے کہ انتخابات تیل کی دولت سے مالا مال ملک کو اشروں سے جاری افراتفری سے نکال سکیں گے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس اور متعدد عالمی رہنما پیرس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کے لیے زور دیں گے۔ وہ لیبیا سے کرائے کی فوجیوں اور غیر ملکی افواج کے انخلا پر بھی زور دیں گے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ میں ماؤنٹن ویسٹ میں کورونا وائرس کا متعدی ڈیلٹا ویرینٹ ہسپتالوں میں داخلے اور شمال میں وائرس کیسز میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ میں یہ تشویشناک علامت ہے کہ اس موسم سرما میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ فلوریڈا، ٹیکساس اور دیگر جنوبی ریاستوں میں وائرس کے حوالے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ان مقامات پر موسم گرما میں وائرس کی بدترین صورتحال سامنے آئی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ ابھی بھی امریکہ میں موجود ہے۔ جرمنی کا کارنیوال سیزن یعنی تہواروں کا ایک سلسلہ جمعرات کو شروع ہوا، لیکن ملک میں کووڈ 19 کی نئی انفیکشن میں اضافے کی وجہ سے سخت پابندیاں لاگو ہیں۔ مغربی شہر کولون میں مخصوص ملبوسات پہنے ہوئے لوگوں کو جمعرات کو قطار میں کھڑا ہونا پڑا تاکہ وہ بیرونی تقریبات شروع کرنے سے پہلے اپنی کووڈ 19 ویکسینیشن کا ثبوت دکھا سکیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ سال کے تہواروں کو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اس سال کارنیوال اس حقیقت کے باوجود منعقد کیے جا رہے ہیں کہ جرمنی کو کورونا وائرس کی انفیکشن کی چوتھی لہر کا سامنا ہے، جس میں بدھ کے روز روزانہ انفیکشن کی تعداد کا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ جرمن افراد ان تقریبات کو 5واں سیزن کہتے ہیں۔ یہ تہواروں کا ایک سلسلہ ہے جو جرمنی کے رائن لینڈ کے علاقے میں بنیادی طور پر کیتھولک مناتے ہیں۔
दुबई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की हार पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के क्रिकेट शायकीन में वसी पैमाने पर मायूसी फैल गई है और कई लोगों ने सोशल मीडिया का रुख करके अपने दुख और मायूसी का इजहार किया है। दारुल हुकूमत श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़ई इलाक़े काउसा खालसा में एक 36 साला शख्स पर टेलीविज़न पर मैच देखने के दौरान दिल का दौरा पड़ा और जब उसे श्रीनगर के एक अस्पताल में पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। गुज़श्ता माह जब T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया था तो नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाकिस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाने वाले तालिब इल्मों और 5 दूसरे शहरियों के खिलाफ सख्तगीर कवानीन के तहत कार्रवाई की गई, जबकि एक सरकारी मुलाजमा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।